نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیسٹ قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ وظیفہ آپ نے 29 اور 30 رمضان المبارک کو کرنا ہے۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو آج کا جو عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، یہ 29 رمضان المبارک اور 30 رمضان المبارک کا عامل بننے کا خاص اور مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے۔ پاورفل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ ان وظائف کو کرنے کے بعد، ان عبادات کو کرنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگو گے اللہ کریم آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو آخری عشرہ ساری کی ساری طاق راتوں کا ہے۔ یہ طاق راتیں ساری کی ساری جو ہیں یہ بڑی ہی عظمت والی اور بڑی ہی فضیلت والی راتیں ہیں۔ یہ راتیں مقبولیت والی ہوتی ہیں، یعنی مقبولیت سے مراد، مقبولیت کا مطلب یہ ہے کہ ان راتوں میں یہ جو طاق راتیں ہوتی ہیں ان میں اللہ رب العزت پہلے آسمان پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ تو ان طاق راتوں میں ویسے تو رمضان المبارک پورا کا پورا بابرکت اور فضیلت والا ہے، اس میں آپ جو بھی دعا مانگو گے وہ آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی، اور ایسے رمضان المبارک جو ہے اس میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم جو بھی دعا مانگیں اور ہماری دعا اور عبادتیں قبول نہ ہوں۔ تو یہ جو طاق راتیں ہیں یہ مقبولیت والی ہیں۔ مقبولیت کا مطلب یہ ہے کہ ان طاق راتوں میں جو بھی دعا مانگتے ہیں، جو بھی ہم خواہشات کرتے ہیں اللہ کریم وہ پوری فرماتے ہیں، چاہے وہ آخرت کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ دنیاوی حوالے سے ہوں۔ اور جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں سارا کا سارا آپ کو ان عبادات کا اجر جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ ضرور ملے گا، اور اس رمضان المبارک میں جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب ہمیں ڈبل ہو کے ملتا ہے۔ بلکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم اگر رمضان المبارک میں کرتے ہیں تو پورے سال کا ہمیں ثواب مل جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہم عبادتیں کرتے ہیں ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے ایسے بہن بھائی بھی ہیں جو معذور ہیں، یعنی معذور ہیں، مشکل سے وہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، یعنی چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایسے میرے بہن بھائی جو ہیں وہ یعنی جو زیادہ عبادات نہیں کر سکتے، یعنی نوافل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ دوسرا کام کیا کر سکتے ہیں، یعنی وہ زبان سے اللہ رب العزت کا ذکر کر سکتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کر سکتے ہیں۔ تو جتنا بھی ہو سکے وہ دل میں اللہ رب العزت کو یاد کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان المبارک میں تم جتنی بھی عبادت کرو گے اس کا ثواب تمہیں ڈبل ہو کر ملے گا، اور تسبیحات کے ذریعے ہم اپنے رب کو یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی مانگنے والی راتیں ہیں اور اپنے رب کو خوش کرنے والی اور راضی کرنے والی راتیں ہیں۔ کیونکہ جب ہمارا رب ہم سے راضی ہو جاتا ہے، ہم سے خوش ہو جاتا ہے تو وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ہماری زندگیوں میں آسانی پیدا کر سکتا ہے، اور ہماری زندگیوں میں خوشحالی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت غیب سے ہمیں رزق سے مالا مال کرتا ہے، غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرماتا ہے، اور پھر ہم خوش ہوتے ہیں کہ یا اللہ ایسی ہم نے کون سی نیکی کی جس کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے خوش ہو گیا اور ہمیں فلاں مصیبت سے بچا لیا اور ہمارے راستے سے یا اس تکلیف کو ہٹا دیا۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے 29 رمضان المبارک کو اور 30 رمضان المبارک کو کرنا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ تو آپ جو عمل ہر نماز کے بعد یعنی 5 نمازوں کے بعد کریں گے تو اس کا ثواب جو ہے وہ عبادات میں ہی شمار ہو جائے گا، یعنی گویا کہ آپ نے ساری رات اس کی عبادت کی۔ یعنی جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔
تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 40 مرتبہ درود ابراہیمی کا وظیفہ کرنا ہے، اور یہ تمام وظائف کرنے کے بعد آپ کی عبادت کا حق ادا ہو جاتا ہے، کہ گویا کہ آپ نے عبادت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ تو کیا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد آپ نے 48 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تسبیح لے لیں اور اس پر آپ 48 دانے نکال لیں اور اس پر آپ درود ابراہیمی کا وظیفہ کریں، اور دوران وظیفہ کوشش کریں کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، اور جہاں آپ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھ کر درود ابراہیمی کو 48 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ نے اور جب آپ ان وظائف کو کریں گے تو گویا کہ آپ ان وظائف کو کرنے کے بعد آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ اگر ان عبادات کو آپ کر کے 20 کروڑ بھی اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو وہ آپ کی غیب سے مدد کرے گا، اور ایسے وسیلے پیدا کر دے گا کہ آپ کی خود بخود وہ مشکل حل ہو جائے گی۔ یعنی اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو غیب سے اللہ رب العزت ایسے آپ کے وسیلے بنا دے گا کہ آپ کو وہ پیسے مہیا ہو جائیں گے۔ اور ان اعمال کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت کیا کریں گے، ایک تو آپ کی تقدیر بھی بدل جائیں گے، یعنی آپ جو دعا کریں گے وہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی۔ اگر کوئی بھی ایسی مصیبت ہے جو آپ پر نازل ہونے والی ہے، اور اگر آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے فلاں مصیبت یا آنے والی کسی تکلیف سے بچا دے، تو کیا ہوگا کہ اس دعا کے ذریعے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ یعنی کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب تقدیر لکھی جا چکی ہے تو وہ بدل کیسے سکتی ہے؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، عاجزی اور انکساری دکھاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرتے ہیں کہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور وہی ہمارا رازق ہے، اور وہ ہمیں اس تکلیف سے اور ہر آنے والی تکلیف سے ہمیں بچائے، اور ہماری تکلیفات کو دور فرمائے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو تقدیر نے جب نیچے نازل ہونا ہوتا ہے تو دعا اور تقدیر کے آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور تقدیر کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور دعا جو ہے وہ سبقت لے جاتی ہے، اور دعا اس کے حق میں قبول ہو جاتی ہے، اور جو مصائب اور تکلیفات اس پر آنی ہوتی ہیں وہ نہیں آتی۔ تو اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد جو وظائف کرنے ہیں اس کے بعد ہم نے دعا بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ نے ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام، اس کا وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں بڑی طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام وظائف کا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ خود بھی اس وظیفے کو کریں اور آگے بھی بہن بھائیوں کو اس وظائف کو شیئر کریں۔ تو کیا ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد اللہ کا یہ صفاتی نام ہے یا علیم، اس کو 133 مرتبہ آپ نے اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ تو دوران وظیفہ آپ نے بولنا نہیں ہے، تو آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے یا علیم اس کا آپ نے 133 مرتبہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو یا علیم، کچھ لوگوں کو اس کا مطلب نہیں پتا ہوتا ہے، تو یا علیم اس کا مطلب ہے جاننے والا، یعنی ہمارا جو رب ہے، ہمارا جو خالق ہے، جو مالک ہے، اور وہ ہماری ہر احوال سے واقف ہے، ہمیں جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارا شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا بولتے ہیں، اور ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے یا ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ تو چونٹی کو بھی اس کے بل میں یعنی جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور اس کو رزق دینا اس کو بھی جانتا ہے، اور سمندر میں جو مخلوق ہے اس کو وہ رزق دیتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ سمندر کے نیچے کتنی مخلوق ہے۔ ہر چیز کا وہ خالق ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے کہ جو انسان کے دل میں چل رہا ہوتا ہے وہ اس سے بھی واقف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ نے عصر کی نماز کے بعد آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ تو عصر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کی یہ آیت نمبر الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو الحمد کا ترجمہ کیا ہے؟ الحمد
الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ ہر چیز سے مراد چرند پرند چونٹیاں کیڑے مکوڑے انسان جن و انس تمام کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے 40 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین اس کا وظیفہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگلی نماز یعنی مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 22 اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو آیت نمبر 22 کون سی ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ٹھیک ہے۔ مغرب کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے وہیں پر بیٹھے ہوئے، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 4 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کریم کا یہ صفاتی نام ہے، اس کا بھی آپ نے ساتھ میں ورد کرنا ہے، یا رحیمو۔ یا رحیمو اس کا مطلب کیا ہے؟ اے رحم کرنے والے، ٹھیک ہے۔ رحم سے مراد یہ ہے کہ یا اللہ ہمارے حالات پر رحم کر، ہم پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، ہماری تمام حاجات اور ضروریات کو پورا فرما، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 4 نفل صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اے اللہ کریم کا یہ صفاتی نام یا رحیمو اس کو 133 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے، دعا کرنی ہے، اور یہ وظائف آپ نے خود بھی کرنے ہیں اور آگے بھی بہن بھائیوں کو بتانے ہیں تاکہ وہ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ نے ان وظائف کو ہر نماز کے بعد ادا کرنا ہے۔ تو جب آپ ان وظائف کو ادا کریں گے تو گویا کہ آپ نے عبادات کا حق ادا کر دیا۔ تو ان وظائف کو کرنے کے بعد آپ نے دعا ہر حال میں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ دعا کریں گے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔